مہذب آصف، پہلے آپ کا تجزیہ جاننا چاہیں گے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آگے انفولڈ ہوتا ہوا؟ دیکھیے، اگر آپ عرب اسپرنگ سے اٹھا لیں تو ہم نے پچھلے 15-20 سالوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں، جو پرائزنگز دیکھی ہیں، اس میں ابھی آپ نے مثالیں دیں بنگلہ دیش کی، سری لنکا کی، نیپال کی، ایون ٹرکی کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں. اس کے اور ذرا پس منظر میں چلے جائیں تو آپ جو ایران کے اندر جو تبدیلی آئی، اس میں ہر جگہ آپ کو سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ اسٹوڈنٹس نظر آئیں گے، یوتھ نظر آئے گی، یونیورسٹیز کے اندر سے جو ہے اپرائزنگ نظر آئے گی، اور ان کا تعلق کہیں نہ کہیں جڑتا ہے جا کے اکنامک کرائسس سے، فرسٹریشن سے، لوگوں کو نوکریاں نہ ملنے سے، اور جس طرح ابھی جو نیپال کا بالکل ایک نیا فنومنا آپ چیزوں کو نظر آیا. انڈیا میں جس طرح بھی بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے، انڈیا میں یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں ہیں یہ کوئی آج کی نہیں ہیں، اور انڈین میڈیا میں ان تحریکوں کا بالکل ذکر نہیں ہوتا. اس میں بہت کم آپ کو لگے گا، خاص طور پہ ناگالینڈ کی لے لیں آپ، پھر پنجاب کی تحریکیں لے لیں، ان کا ذکر آپ کو انڈین میڈیا میں نہیں نظر آئے گا. ایون میں پرنٹ کی بات جو ایک دم ہمیں آل آف اے سڈن چیزیں جلدی تبدیل نظر آتی ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہے چیزیں فور فرنٹ پہ آ جاتی ہیں، ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں، وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، یعنی آپ کو انسپائرڈ کرتی ہیں دوسری تحریکیں. جیسے ابھی نیپال میں جو کچھ ہوا، وہ اس کے اثرات جو ہے وہ آس پڑوس میں نظر آئیں گے آپ کو. جو بنگلہ دیش میں ہوا اس کے اثرات، اور وہ جو فرسٹریشن جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، وہ ریزسٹنس جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں ایک دم ایک نئی جو ہے وہ آپ روح پھونک دی جاتی ہے. اس میں جو اسٹیٹس ہیں ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کی وجہ سے وقتی طور پہ تو چیزیں دب جاتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اٹھ کر سامنے آتی ہیں. مقبوضہ کشمیر کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ فنومنا ہے، ادھر جس طریقے سے کرش کیا گیا ہے، ایون وہی صورتحال آپ کو اور بھی بہت سی اسٹیٹس میں لگے گی. یہ جو ایشو ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ فوری طور پہ تو آپ کو اس کے نتائج نہیں نظر آئیں گے، لیکن یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جیسے اب اگر مذاکرات ہوں گے، کیونکہ بہار کے الیکشنز آ رہے ہیں، مودی گورنمنٹ انڈر پریشر ہے، پچھلے الیکشن میں بھی ان کو کوئی بہت ایبسلوٹ میجورٹی نہیں ملی تھی، وہ کہیں نہ کہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے، جو پیسیفائی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہوتا نظر نہیں آ رہا فوری طور پہ چیزوں کو. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کے جو آپ اگر دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں اینٹی کرپشن ڈرائیو نظر آئے گی، آپ کو کہیں نہ کہیں جو پولیٹیکل کرائسس نظر آئے گا، پولیٹیشنز یا رولرز جو ہیں ان کے اوپر سیریس چارجز نظر آئیں گے، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، لوگوں کے لیے روزگار کے دروازے نہیں کھل رہے. وہ الٹیمیٹلی نکل کے ایک پولیٹیکل کرائسس بنتا ہے، پولیٹیکل اپرائزنگ ہوتی ہے، اور وہ اپرائزنگ ہمیں یہاں بھی نظر آ رہی ہے، اور شاید آگے چل کے اور جگہوں پہ اور شدت اختیار کر جائے، کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس وقت انڈیا میں وہ ایک ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے، وہ انتہا پسندانہ حکومت ہے. انتہا پسندانہ حکومتیں معاملات کو کرش کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آج کی سچویشن میں، آج کی دنیا میں چیزیں اتنی آسانی سے کرش ہوتی نہیں، وہ الٹیمیٹلی کسی نتائج کی طرف نکلتی ہیں. جو ہم نے تبدیلیاں جو آپ کے آس پڑوس کے ملک ہیں اس میں نظر آیا، تو مجھے لگا یہ آگے چل کے انڈیا کے لیے بہت پرابلمیٹک موومنٹ بن سکتی ہے. اچھا، ایک اور چیز میں سمجھنا چاہتی ہوں، بھٹی صاحب، محمل یا عمر چیمہ صاحب میں سے کوئی بھی جواب دینا چاہے، بلکہ the question is open for the house. کیا یہ جو آنے والے الیکشنز ہیں ابھی اس سال بھی اور اگلے سال بھی جو اس کی ایک کڑی ہوگی، اس کے اوپر یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انڈیا اتنا بڑا ہے اور کئی دفعہ ایک ریاست کا دوسرے ریاست سے رابطہ بھی کٹا ہوتا ہے، اس طرح سے انفلوئنس نہیں کرتے. یہ والی جو لداخ میں اور پھر اگر آگے بڑھتا ہے، یہ کس حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد. جی علینا، دیکھیں اس میں چند چیزیں، ویسے بھی ایک اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ مودی گورنمنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر کیا کیا چیزیں ریفلیکٹ اس وقت کر، پہلی چیز جو ان کے اوپر ریفلیکٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ مئی 2025 میں وہ بری طرح پاکستان کے ہاتھوں ان کو جنگ میں شکست ہوئی. انہوں نے اپنے ملک میں یہ بات بہت چھپانے کی کوشش کی، لیکن پھر انٹرنیشنلی اتنی ہائپ بھی ہوگی، ہر چیز سب کے سامنے آ گئی. ایک تو ان کو بہت بڑی جو آپ کہہ لیں کہ جو وہ ہوا وہ یہ چیز تھی، نقصان ہوا. دوسری چیز ان کا ہوا جو
ट्रंप और मोदी की वजह से जो उनके पहले कहा जाता था बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन उसके बाद टैरिफ्स वाली जो वॉर हुई, यानी कि अभी भी जो अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं वो भी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करता है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि जो कहते थे मेरा दोस्त है ट्रंप। अच्छा, उसका उधर के बिजनेस सारा कुछ। अच्छा, फिर H1B वीजा चली ना, ये बहुत बड़ी चीज है कि यानी कि वो जो वीजाज वाला इशू बना है, इसका मतलब है वो ये मामला तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंडियंस को ही मोस्टली हिट करते हैं, ये भी एक उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब आप आ जाइए लद्दाख वाली चीज के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि उधर के लोकल्स ये बात कर रहे हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि ये वायलेंस वाले लोग नहीं हैं। इनकी प्रोटेस्ट होती है, बहुत अरसे से प्रोटेस्ट चल रही थी, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी। ये प्रोटेस्ट वायलेंट होने का मतलब है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको गुस्सा है मोदी सरकार पे। ये जो अपराइजिंग्स हैं, ये क्या इलेक्शंस या इलेक्टोरल जो उनका? मैं यही बताना चाह रही हूँ लीना कि जो अगले इलेक्शन, आप जैसा बिहार की बात कर रही हैं, उसके अलावा जिस तरह स्टेट के उधर इलेक्शन चलते रहते हैं, मैं कह रही हूँ ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। लद्दाख वाली चीज भी रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये एक फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का, बीजेपी की गवर्नमेंट का, कि वो इतने हाईली सेंसिटिव एरिया के अंदर वो कंट्रोल नहीं कर सके, उन्होंने बल्कि आउट ऑफ कंट्रोल होने दिया, और उनकी वजह से ये हुआ है जो हुआ है। ओके,